जनाब मीसम गोपाल पुरी साहब, जनाब अल्ताफ जिया साहब, जनाब हाशिम फिरोजाबादी साहब, मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा और मोहतरमा सबा बलरामपुरी, पॉपुलर मेल्टी और जनाब महशर आफरीदी और सज्जाद झंझट साहब और जनाब कुंवर जावेद साहब और जनाब जहाज देवबंदी साहब और मोइन शादाब साहब, ये तमाम शोहराए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं। मोहतरमा नसीम निकत साहिबा भी तशरीफ़ ला चुकी हैं। मोहतरम नसीम नूरी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। जिन शोरा को मदऊ किया गया था करीब करीब सभी, बहुत जल्द मुशायरे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बहुत तवील प्रोग्राम नहीं है, बहुत मुख्तसर प्रोग्राम है। जनाब हाजी शाहनवाज लालू साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा और मुशायरा कन्वीनर सैयद इसरार हुसैन साहब और इनके माविनीन राहत मंगलौरी, जमाल हाशमी साहब और मुंतजिमा कमेटी कि उन्होंने आज के इस मुशायरे के लिए ऐसे अदीबों का इंतखाब किया है कि जो खतौली के अंदर उनका एक बहुत बड़ा मकाम है। दो अजीमुल मर्तबत शख्सियत के रहने वाले सभी जानते हैं कि इन्होंने अदब के मैदान में बहुत अहम किरदार अदा किया है कि वो तशरीफ़ लाएं और फीता काट कर आज के इस ऑल इंडिया मुशायरे का इफ्तिताह फरमाएं। जनाब डॉक्टर एहतशामुल हक सिद्दीकी साहब। हाजी शाहनवाज लालू जिंदाबाद के नारे बुलंद हुए, इफ्तिताह हुआ। मोहतरम जनाब ए के राय साहब जो और अब मैं आज के मुशायरे की सदारत के लिए काबिल सद एहतराम अजीमुल मर्तबत डॉक्टर अमीर आज़म कुरैशी साहब का नाम पेश करता हूँ कि वो आज के इस मुशायरे की सदारत फरमाएं। डॉक्टर अमीर आज़म साहब कुरैशी साहब। और आगे की कार्रवाई में मुशायरे की निज़ामत कौन करेगा उसका ऐलान फरमाएं। और दरख्वास्त ये भी है डॉक्टर साहब से कि वो आज की जो सदारत फरमा रहे हैं डॉक्टर अमीर आज़म साहब, उनको ख्यालात का इजहार करने का सदारती खुतबे के तौर तमहीदी तौर पर उन्हें भी इनायत फरमाएं। शुअराए किराम, नगर पालिका परिषद खतौली के हल्दी लजीज नौजवान, बहुत ही फ़आल और मुतहर्रिक चेयरमैन हाजी शाहनवाज साहब, इस मुशायरे के कन्वीनर सैयद इसरार हुसैन साहब, मुआविन कन्वीनर राहत मंगलौरी साहब, नगर पालिका के ईओ राय साहब, तमाम सभासद और मुशायरा कमेटी के तमाम अरकान और मेरे तमाम सहाफ़ी हजरात, इस मौके पर मुझे निदा फाजली साहब का एक शेर याद आया कि खुद से मिलने का चलन आम नहीं है वरना, खुद से मिलने का चलन आम नहीं है वरना अपने अंदर ही छुपा रहता है रास्ता अपना। मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम अरकान मुशायरा कमेटी को, राय साहब को और इस मुशायरे के सरपरस्त हाजी शाहनवाज साहब लालू को कि उन्होंने अपने आप से मुलाकात की और अपने अंदर से एक रास्ता चुना।
اب تھوڑی دیر میری بات سن لیں تو مشاعرہ شروع ہو جائے گا. بھائی کہ مشاعرے کی عام روایت سے ہٹ کر ادبی طور پر جن لوگوں کا ربط اردو ادب سے ہے یا جن کی خدمات ہیں ان کو یہ اعزاز بخشا. خاص طور سے آج کے صدر الصدور عالی جناب ڈاکٹر امیر اعظم صاحب قریشی، یہ خطہ، یہ علاقہ اس بات کا شاہد ہے کہ 2 نسلوں سے ان کی اپنی تقریباً 40-50 سالہ ادبی خدمات اور ان کے والد محترم کی ادبی خدمات ان سے آپ سب واقف ہیں. ایسے آدمی کو آج صدر بنایا گیا ہے. اب تک روایات یہ ہوتی تھی کہ سیاسی اقتدار جن لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا یا انتظامیہ کے سربراہ جو ہوتے تھے ان لوگوں کو بلایا جاتا تھا، ادب وہاں ندارت ہو جاتا تھا. آج سرتابہ ادب موجود ہے. جہاں تک میری بات ہے تو میں تو اس صف میں بیٹھنے والا آدمی ہوں، آپ کی نمائندگی کے طور پر یہاں ہوں. یہ اعزاز میرا نہیں ہے، یہ اعزاز آپ کا ہے. آپ نے اس مشاعرے کا افتتاح کیا ہے اور آپ ہی اس کو انشاءاللہ کامیاب کریں گے. صرف 3 باتیں عرض کر کے یہاں سے رخصت چاہوں گا کہ مشاعرہ چند شعراء کے اجتماع کا نام نہیں ہے. اس کا سب سے اہم حصہ یہ تمام یہ جمع غفیر، یہ آپ لوگ جو اس سائڈ میں میرے داہنے بائیں اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مشاعرے کا سب سے اہم ترین حصہ آپ لوگ ہوا کرتے ہیں. مجھے کسی کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ چمن میں اختلاط رنگ و بو سے کام چلتا ہے، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مشاعرہ کامیاب ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس مشاعرے سے آپ پوری طریقے سے لطف اندوز ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو مہمان شعراء ہیں ان کی محنتیں کامیاب ہوں، ان کو خاطر خواہ ان کے صلے کی داد ملے، تو یقیناً آپ کا بیدار رہنا ضروری ہے. 2 باتیں، آپ کے 2 خبریں ہیں میرے پاس جن میں آپ کی یاد دہانی کرانا چاہے، مغفرت فرمائیں. دوسری خوشخبری یہ ہے، آپ نے سن لی ہوگی کہ ایک طویل عرصے کے بعد ہندوستان کا جو سب سے عظیم ادبی ایوارڈ ہوتا ہے، جس کو گیان پیٹھ ایوارڈ کہتے ہیں، وہ ایک اردو شاعر کو ملا ہے، جناب شہریار صاحب کو. یقینی طور پر اس اسٹیج پر جو شعراء موجود ہیں ان کے اندر کئی اہم شخصیات ایسی ہیں کہ جو آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں اس اعزاز کی مستحق ہوں گی. اور آج آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو بقول فراق کل آپ یہ کہنے کے مجبور ہو جائیں گے. انہی بربط کلمات کے ساتھ میں تو رخصت ہوتا ہوں، لیکن صدارت کی تجویز ہوئی تھی ڈاکٹر امیر اعظم صاحب قریشی کے لیے. آپ کی ذات شریف کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. جو ان کی ادبی خدمات ہیں، سماجی خدمات ہیں، طبی خدمات ہیں، اس سے پورا کا پورا علاقہ کما حق شیر نائے مائک پر اور اپنے مختصرات صدارتی خطبات سے ہمیں نوازیں، اور اس کے بعد باقاعدہ مشاہدے کا روائی کا آغاز ہو جائے گا. یہ مشاعرے منعقد ہوتے ہیں اور قابل مبارکباد ہیں ان کے انعقاد کرانے اور ان کو آراستہ کرنے والے لوگ. جو اس وقت لسٹ ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہندوستان کی مایہ ناز شخصیتیں ہیں. ادب کے دائرے میں صحیح معنی میں اگر کہا جائے کہ وہ دانشوران اردو جو ڈائس پر بیٹھے ہیں، اور آپ سب لوگ جو ان سامعین کی حیثیت میں آئے ہیں ان کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ صحیح معنی میں عاشقان اردو ہیں کہ گھروں سے اپنے آرام اور سکون کو چھوڑ کر یہاں تشریف لائے ہیں اردو سننے، اردو کو سمجھنے اور اردو بولنے والوں کی باتیں سننے کے لیے. عاشقی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ عاشق فدا ہو جاتا ہے اپنے محبوب پر، اور آپ کی محبوب ہے اردو زبان. تو اس پر فدا ہونے کے لیے نہ صرف سننا ہی ضروری ہے، نہ صرف دوسرے لوگوں کے بتائے ہوئے کو باقاعدہ عملی طور پر اپنی زندگی میں لانا ضروری ہے، بلکہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جس چیز کو ہم بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اردو کی تجویز و ترقی صرف مشاعرے سننے میں نہیں ہے
بلکہ اردو کو پڑھنے اور بچوں کو پڑھانے میں مضمر ہے۔ لہٰذا آپ سے حضرات سے اپیل ہے کہ آپ اپنے بچوں کو رہتی ہے، اور جب کوئی زبان مر جاتی ہے تو وہ قوم مر جاتی ہے، اس کی شناخت، اس کا کلچر مر جاتا ہے۔ شاید ہوئے ہیں جن کے نام سے منسوب یہ مشاعرہ ہوتا ہے، اور جناب سلیم کھتولوی صاحب جن کے نامی سے یہ مشاعرہ منسوب، حبیب صاحب کی رحلت پر بھی اظہار افسوس کرتا ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ اب میں آپ کے اور شورا کے درمیان باقی نہیں رہنا چاہتا، اور اب زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ کے حدیل عزیز رہنما نگر پالیکا کے چیئرمین حاجی شاہ نواز صاحب لالو کو میں مائک پر آنے کی دعوت دوں گا۔ وہ اپنے خیالات کا مختصر اظہار بھی کریں گے اور اجازت بھی مرحمت فرمائیں گے کہ آج کے اس کاررواں کو ہم آگے بڑھائیں۔ جناب حاجی شاہ نواز صاحب لالو، زوردار تالیوں کے ساتھ استقبال کیجیے۔ دوستوں اور عزیزوں، بزرگوں اور میرے بھائیوں، نگر پالیکا کی طرف سے یہ مشاعرہ منعقد کیا جا رہا ہے، اور آپ ہی لوگوں کے لیے اس مشاعرے کا انتظام کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ شاعروں کی غزلیں آپ لوگوں نے پہلے سن رکھی ہوں، اور کچھ ایسے بھی یہاں حضرات ہوں گے جنہوں نے نہیں سن رکھی۔ مشاعرے میں ہوٹنگ کرنا بھی مشاعرے کا ایک حق ہے، مگر وہ ایک تہذیب کے ساتھ۔ اور سب سے پہلی ایک بات یہ ہے کہ مشاعرے کی جو تہذیب ہے وہ بالکل دھرم برم ہو گئی۔ شاعر اگر اچھا شعر پڑھتا ہے تو بجائے داد دینے کے اس میں تالیاں بجاتے ہیں، بڑے شرم کی بات ہے۔ یہی نہیں معلوم ہوتا کہ یہ شاعر اچھا پڑھ رہا ہے یا اسے ہوٹ کر رہے ہیں یا داد دے رہے ہیں۔ اور میری آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ مشاعرے سنیں، انشاءاللہ شاعر اپنا کلام پیش کریں گے، اور آپ ہی کے لیے مشاعرہ رکھا گیا ہے تہذیب کے ساتھ۔ اگر کوئی شاعر صحیح نہیں پڑھ رہا اور آپ کی مرضی خلافی ہے تو ہوٹنگ کریں، مگر اسے تہذیب کے ساتھ۔ اور جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں یہ، ان سے میری درخواست ہے کہ برائے مہربانی زینے سے نیچے اتر جائیں۔ شکریہ۔ آغاز کیا جائے۔ مشاعرے کی ضرورتوں کے اندر ایک اہم ضرورت ناظم مشاعرہ کی ہوا کرتی ہے۔ آپ نے اور آپ کی مشاعرہ کمیٹی نے جس شخصیت کا انتخاب اس اہم فریضے کے لیے کیا ہے، اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ جناب معین شاداب ایک ایسی شخصیت جس کی نثر کے اندر نظم کی خوشبو بدل جائے عتم موجود ہے، جس کا تجربہ نثر کے اندر بھی شاعری کی طریقے سے ہوا کرتا ہے، جو اپنی نثر کے ذریعے براہ راست آپ کے دلوں پر دستک دینے کا ہنر جانتا ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ ان کو دعوت دوں گا کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ جناب معین شاداب سے گزارش کرتا ہوں برائے کرم تشریف لائیں مائک پر، اور آج کے اس مشاعرے کی نظامت فرما کر آج کی اس مشاعرے کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز فرمائیں جناب معین شاداب۔ صورت مشاعرے کے صدر محترم ڈاکٹر امیر اعظم قریشی صاحب علی، مہمان خصوصی ڈاکٹر احتشام الحق صدیقی صاحب، اے کے رائے صاحب ای او، شاہ نواز عرف لالو صاحب چیئرمین، کنوینر سید اسرار حسین صاحب، معاون کنوینر رام کشن سینی صاحب، حاجی اعجاز قریشی صاحب، صلاح کار مشاعرہ جناب راحت منگلوری، جناب جمال ہاشمی، محترم فیمس کھتولوی، انچارج شہزاد عمر صاحب، اتل کمار صاحب، اس نگر پالیکا کے تمام سبھاسد مہودے، اور کھتولی اور قرب و زوار سے تشریف لانے والے شمع اردو کے مت والوں۔ ندی کا شور نہیں ہے، یہ آبشار کا ہے، یہاں سے جو بھی سفر ہے وہ اب اتار کا ہے، اور تمام جسم کو آنکھیں بنا کے راہ تکو، تمام کھیل محبت میں انتظار کا ہے۔ تو ساتھیوں، انتظار کی کچھ حدیں بھی ہوا کرتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے انتظار کی حدیں اب ختم ہو رہی ہیں، اور آپ جو سرے شام سے اس مشاعرے کو سننے کے لیے بیتاب ہیں، بہت جلد اپنے محبوب شعراء سے آپ ملاقات کریں گے۔ میری درخواست ہے ان دوستوں سے اس طرف جو لوگ تشریف فرما ہیں کہ براہ کرم تھوڑا سا پرامن ہو جائیں۔ اسٹیج کے لوگوں سے بھی ذرا آہستہ چلو، کہ اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ تو مشاعرہ بھی کسی عبادت کی طرح ہے، اس لیے کہ آپ اپنی زبان کی حفاظت کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ اس سے قبل کہ میں کسی شاعر کو پیش کروں تو اس شاعر کو ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ اب واقعی
وہ मौसम आ गया है, वो समा मौजूद है कि जब मुझे अपनी शायरी सुनानी चाहिए। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा देर आपसे बातचीत नहीं करूँगा, इसलिए कि वक्त बहुत हो चुका है और दरमियान में जब मैं शोरा को यहाँ पर दावत सुखन दूँगा तो उस वक्त मेरी आपसे बातचीत होती रहेगी, मैं आपसे मुखातिब होता रहूँगा। एक बात अर्ज़ करता हूँ, उसके बाद सीधा सीधा मैं आपको मुशायरे में जोड़ूँगा। यहाँ ये मुशायरे की शमा रोशन की गई है। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, नए ज़माने में जी रहे हैं, आपको यकीनन इस बात का एहसास होगा, ये सवाल उठ सकता है कि इस वक्त जब इंसान तरक्की कर रहा है, आसमानों का सफ़र कर रहा है, खलाओं में तैर रहा है, चांद पर प्लॉट काट रहा है, तो वहाँ हम इस पुरानी रिवायत से क्यों चिपटे हुए हैं? ये शमा रोशन करने की रस्म जो सदियों से चली आ रही है, हम इस तरक्की के ज़माने में शमा को क्यों अपने सीने से लगाए हुए हैं? जबकि आप एक रिमोट उठाइए और उस रिमोट से आप लाखों और हज़ारों बल्ब रोशन कर सकते हैं। आप एक स्विच ऑन कीजिए, उस स्विच से आप न जाने कितनी ट्यूबलाइटें जला सकते हैं। फिर सवाल ये उठता है कि आप ये शमा क्यों रोशन करते हैं? इसका जवाब जो मुझ नाचीज़ की समझ में आता है और अक्सर मैं आप जैसे दोस्तों के साथ शेयर किया करता हूँ, वो जवाब आपको बताना चाहता हूँ। वो जवाब ये है कि एक बल्ब से आप दूसरा बल्ब नहीं जला सकते, लेकिन इस एक शमा से आप हज़ारों लाखों शमे रोशन कर सकते हैं। ये 24 सितंबर आता है, फिर 28 तारीख तय कर दी जाती है। आप सब लोग समझदार हैं, हमारे मुल्क में एक बार फिर कुछ फ़िरका परस्त ताकतें यहाँ पर फ़िरका परस्ती का नंगा नाच करना चाहती हैं, लेकिन मुशायरा मोहब्बत का पैगाम आम करेगा, इसलिए कि मुशायरा तो वो पैगाम है जो परिंदे दिया करते हैं। परिंदे के फासला बस हमारे ख्यालों में है, मस्जिदों का कबूतर शिवालों में है। ये मस्जिदों के कबूतर हैं हमारे शोहरा कराम, जो मस्जिदों से जाकर मंदिर पर जा बैठते हैं, मंदिरों से जाकर मस्जिद पर आ जाते हैं। उसी तहजीब का मुजाहिरा हमारा यह मुशायरा करेगा। आइए दोस्तों, इसी पैगाम के साथ हम आज के इस मुशायरे का आगाज़ करेंगे। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी तहजीब के हवाले से, अपनी गंगा जमनी रिवायत के हवाले से मेरी ये गुफ्तगू बर्दाश्त की, इसको पूरी तवज्जो से सुना। हमारे मोहतरम अमीर आज़म साहब सदारत फरमा रहे हैं, बड़ी बुज़ुर्ग शख्सियत हैं। डॉक्टर एहतशामुल हक सिद्दीकी साहब ने उनके बारे में बताया, मैं बहुत कुछ अर्ज़ नहीं करूँगा। एहतशामुल हक सिद्दीकी साहब को इस मुशायरे के स्टेज पर देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है, इसलिए दोस्तों कि ये इतना अजीम नाम है, इतना बड़ा नाम है कि पढ़े लिखे लोग जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं वो बहुत निहायत अदब और एहतराम के साथ एहतशामुल हक साहब का नाम लेते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा चेयरमैन साहब को कि उन्होंने इस मुशायरे को सियासत से निकाल कर अदब की आमाजगाह बना दिया है। मैं ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि एहतशामुल हक सिद्दीकी साहब के सामने निज़ामत करते हुए यकीनन मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं, अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि एक सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब की किताबें पढ़ पढ़ कर आज हिंदुस्तान में न जाने कितने नाजिम मुशायरों की निज़ामत कर रहे हैं। हिंदुस्तान के उस अलबेले शायर से कि जिसने पूरी दुनिया में अपने कलाम से, अपनी आवाज़ से अपने फ़न का लोहा बनवाया है, मैं नाम लूँगा, आप इस्तकबाल करेंगे। नातिया शायरी से मुशायरे का आगाज़ होगा। ये मोहतरम नाम है जनाब अल्ताफ़ ज़िया का, मैं उनको आवाज़ दे रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और आज के इस खूबसूरत मुशायरे का आगाज़ बारगाह रिसालत मुआब में हम सब की तरफ से अकीदतों का नजराना पेश करके करें। जनाब अल्ताफ़ ज़िया साहब के लिए मुझे चुना। मैं आप सभी हजरात से भी गुजारिश करता हूं कि जब तक नात पाक पढ़ी जाए आप लोग बिल्कुल बाअदब और मुहज़्ज़ब हो जाएं। नात पाक का मतला पेश करता हूं और आप सभी हजरात से मोहब्बतें भी चाहता हूं। मतला समात होगा। इरशाद। करम हो रहा है, 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 करम हो रहा है यहाँ
ذکر خیر الامم ہو رہا ہے، یہاں ذکر خیر الامم ہو رہا ہے، کرم ہو رہا ہے، کرم ہو رہا ہے، یہاں ذکر خیر الامم ہو رہا ہے، کرم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ حاضرین، کیا کہنے سبحان نعت پاک کا یہ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کہیں نعت احمد پڑھی جا رہی ہے، اگر مصرع لگ گیا ہو تو میرے دائیں بائیں سامنے جتنے لوگ موجود ہیں سب کی تائید، سب کی محبتیں چاہتا ہے یہ مصرع، ملاحظہ فرمائیں۔ کہیں نعت احمد پڑھی جا رہی ہے، کہیں نعت احمد پڑھی جا رہی ہے، کہیں نعت احمد پڑھی جا رہی ہے، میرا درد دل دیکھو کم ہو رہا ہے، میرا درد دل دیکھو کم ہو رہا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے الطاف دیا، واہ واہ واہ۔ کہیں نعت احمد پڑھی جا رہی ہے، کہیں نعت احمد پڑھی جا رہی ہے، میرا درد دل دیکھو کم ہو رہا ہے، میرا درد دل دیکھو کم ہو رہا ہے، کرم ہو رہا ہے۔ اور آج گرامی ایک بات عرض کر دوں کہ نعت پاک کہنے کے لیے جب شاعر بیٹھتا ہے تو وہ نعت پاک کہہ نہیں پاتا، بلکہ نعت پاک کے شعر ہو جایا کرتے ہیں، آقا کا کرم ہوتا ہے، اور ایک ایک مصرے سامنے آ جاتے ہیں اور شاعر اسے چن کر کے شاعری بنا لیتا ہے۔ شعر پیش کرتا ہوں، میں نے اسی احساس کو اس شعر میں ضم کرنے کی کوشش کی ہے، کہاں تک کامیاب ہوں میرے سینئر شعراء اکرام یہاں موجود ہیں، ان کی بھی خاص توجہ چاہتا ہے یہ شعر، ملاحظہ فرمائیں۔ میں نعت نبی کہنے بیٹھا ہوں لیکن، کیا بات، میں نعت نبی کہنے